یا تو پھر یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے۔ جناب اسپیکر، 13 جولائی ہم نے چیمبر کراس کیا، ہم اس طرف آئے ہیں۔ میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، یہ آپ سے گلہ ہے میرا۔ تو 12 دسمبر کو سر ایک کالنگ اٹینشن نوٹس آتا ہے کہ ہمارے یہ جو اخباری صنعت کے لوگ ہیں، ان کی ایڈورٹیزمنٹ پالیسی جو ہے وہ پائپ لائن میں گھومی جا رہی ہے۔ ایک لائن کی امینڈمنٹ ہے پیپرا رولز کے اندر، وہ بیچارے ابھی تک رول رہے ہیں۔ کالنگ اٹینشن نوٹس آیا، جواب ہی نہیں آیا ہاؤس سے۔ اسی سیشن کے دوران جناب اسپیکر دسمبر میں پوسٹ جو بجٹ ڈسکشن ہے، بجٹ ریلیزز کے حوالے سے فلور پہ کمٹمنٹ ہوئی کہ منسٹر فائنانس اور منسٹر لا نے کمٹمنٹ دی کہ ہاؤس کے اندر ریلیزز کے اوپر پوسٹ بجٹ ڈسکشن کا انعقاد کریں گے، تاکہ یہ منتخب نمائندے ہیں، چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے اس طرف بیٹھے ہیں، کہ اس صوبے کے اندر جو اخراجات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، یہاں کچھ شنید مطلب اس ہاؤس کو پتہ چلے کہ چل کیا رہا ہے۔ پرائیویٹ ممبر لیجسلیشن جناب اسپیکر 9 اگست کو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جمع ہوا ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ قانون کہاں ہے۔ یہ سر میں آپ کی سیکریٹریٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی یہاں بات ہوئی جو ممبرز کا پریویلیجز بل ہے، کیا پرائیویٹ ممبر قانون سازی کا اختیار ہمیں رولز نہیں دیتا؟ کیا رولز آف بزنس کے اندر، گورننس آرڈر کے اندر، یا رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس اسمبلی کے پرائیویٹ ممبر قانون سازی کا اختیار نہیں ہے؟ اگر حکومت قانون سازی کے لیے سنجیدہ نہ ہو، وہ تو اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلانا چاہتی۔ آج پہلا اجلاس ہے 5 جولائی کے بعد سے، بیچ میں ایک اجلاس 1.5 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا ہمارے ایک ممبر جمیل صاحب کے اوتھ کے لیے۔ ایک اجلاس 5 اگست کو ایک قرارداد پاس کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اس کے بعد آج حکومت نے اجلاس بلایا ہے۔ اگر حکومت اجلاس نہ بلائے، وہ بلائے ہی نہیں، تو وہ قانون سازی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ نان لیجسلیٹو ایجنڈا آئٹم پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کے مسائل کے بارے میں کچھ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یار پرائیویٹ ممبر بلز جو ہیں وہ قانون سازی کے لیے جو مسودے دیتے ہیں، یہاں پہ جو آئٹمز لے کے آتے ہیں، نشستن، گفتن، برخاستن اگر کرنا ہے، تو یہ تو پھر ڈیبیٹنگ کلب ہم کہیں اور سجا لیتے ہیں۔ یہاں سے اگر سفارشات، یہاں سے اگر کوئی آراء، تجاویز، قانون سازی ہونی ہے، ایک جو ممبرز کا استحقاق ہے، اس ہاؤس نے قانون سازی کرنی ہے۔ اب اس ہاؤس کو بابو بتائیں گے کہ قانون سازی کیسے کرنی ہے۔ یہ گھناؤنا مذاق ہے کہ اب جس کے لیے ہم نے قانون سازی کرنی ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ قانون سازی کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ہم یہ مطلب اس ایوان میں عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں۔ اس میں کیا ایسا ہے، وہ جو پریویلیجز بل ہے ممبران کا، اس ہاؤس کا استحقاق ہے۔ اس ہاؤس کے رولز آف پروسیجر کے اندر آلریڈی وہ تمام وہ جو جس وارنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، جس پہ ان کو وہ تلملا اٹھے ہیں، یہ جو رولز آف پروسیجر ہے اس میں آلریڈی موجود ہے۔ وہ ایکسرسائز نہیں ہو پا رہا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس ہاؤس کا پریویلیج، تھرو پریویلیج موشن، تھرو پریویلیج کمیٹی، آلریڈی وہ چیزیں ہیں۔ لیکن جو باقی سسٹر پروونسز کے اندر وہ پریویلیجز کا قانون پاس ہوا ہے، ابھی چیف منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ یار پرائیویٹ ممبر بل کا بھی قانون کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر قانون جو ہے وہ بابو بنائے، اپنی مرضی کا کیبنٹ میں اپنی مرضی سے پاس کروائے اور پھر ہم یہاں سے پاس کریں۔ تو کچھ قوانین پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ان کی خواہشات کے مطابق یہ جو ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو بھی کرنے دیا جائے۔ مہربانی کریں۔ اب یہاں پہ وہ معاملات تو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے ہم، کہ اس گلگت بلتستان کے اندر اس وقت بجلی کی کیا صورتحال ہے، انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے، گندم کی کیا صورتحال ہے، گورننس کی کیا صورتحال ہے۔ میں تو پچھلے 1 گھنٹے سے جب سے سیشن شروع ہوا ہے میں بڑا چنبے میں ہوں۔ وفاق کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے آج،
جس کے ساتھ بل واسطہ یا بلا واسطہ اس صوبے نے اپنا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. یہاں پہ دونوں جماعتوں کے اکابرین بیٹھے ہیں, نہ ان کے منہ سے کوئی مبارکبادی نکلی ہے, نہ ان کے منہ سے اس الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے. یار ہم نے چلنا اسی وفاق کے ساتھ ہے, کیوں شرمندہ بیٹھے ہیں یہ پتہ نہیں. کم از کم ایک قرارداد, بالکل میں میڈم سعدیہ دانش نے جو قرارداد پیش کی اس کی حمایت کرتا ہوں. بھٹو صاحب کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ایک قرارداد ادھر سے بھی آنی چاہیے. میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, کیوں چھپ رہے ہیں, یہ کیوں نظریں چھپا رہے ہیں؟ اس صوبے کا بل واسطہ یا بلا واسطہ کمپلیٹ ریلائنس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. آگے جون کی طرف ہماری پیش قدمی جاری ہے, ڈیفیسٹ میں بجٹ ہے. یار کم از کم وہ جو ریلیزز کے حوالے سے پوسٹ بجٹ ڈسکشن لے کے آئے ہاؤس میں, یار پتہ تو چلے کہ چل کیا رہا ہے. نہ خود کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کسی اور کو دیکھنے دیتے ہیں. نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. یہ نادیدگی, یہ بیزاری اس طرح گھٹ گھٹ کے نہ چلے. اس طرح یہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس طرف جو بیٹھے ہیں. تو جناب اسپیکر, میں پوری تفصیل لے کے آیا ہوں. کل میں اس کے اوپر آپ سے ٹائم مانگوں گا. یا تو یہاں پہ ڈیبیٹنگ کلب کے طور پہ ایجنڈا آئٹمز ہم نے ایک بندے نے کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہے, پھر دوسرے نے جواب دینا, یا تو یہ چلے گا. نہیں تو جناب اسپیکر, ابھی ریزولوشن ہم لے کے آئے. ریزولوشن اگست کے مہینے کے اندر کس حوالے سے لے کے آئے؟ ہمارا ریزولوشن تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور گورننس آرڈر 2018 کے اندر ترمیم کے اختیار کے حوالے سے. یہ رولز بتاتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اس ہاؤس کو اپرائز کیا جائے کہ اس کے اوپر کیا ہوا. یار کچھ اگر نہیں بھی ہوا ہے ہاؤس کو بتایا جائے. اس رولز میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر یہاں سے جو ریزولوشن ٹرانسمٹ ہوگی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس ہاؤس میں بتایا جائے. جناب اسپیکر, یہ گلہ آپ سے ہے, آپ کے سیکریٹریٹ سے ہے. اسی طرح جناب اسپیکر, ایڈجرنمنٹ موشن پہ 11 دن یہاں پہ تند و تیز جو ہے وہ گفتگو ہوئی, آپس میں لڑائیوں تک گئے, حضور سانحے کے اوپر اور گندم بحران کے اوپر. صرف وہ نشستن گفتن برخاستن, اس کے بعد ہم چیختے رہے کہ اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے اوپر کسی سلیکٹ کمیٹی کو ہی کوئی بریفنگ دی جائے, اس ایوان کو بتایا جائے. ابھی تک کیا ہوا ہے؟ آج وہ لواحقین جو ہیں, وہ شہداء کے, وہ زخمیوں کے سسکتے بلکتے وہ لواحقین روز جو ہے وہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اس ہاؤس کو مقتدر ایوان اگر سمجھنا ہے, بنانا ہے, تو اس میں ہم سب نے مل کے بنانا ہے. اگر تو یہ ڈیبیٹنگ کلب بنانا ہے تو پھر یہ بتا کے بنائیں کہ یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے, اس کے اندر اس طرف سے بھی اچھے مقرر ہیں, اس طرف سے بھی اچھے مقرر ہیں, بولتے رہیں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا جناب اسپیکر, اس کی تفصیل موشن کے ذریعے پٹ کروں گا کہ اب تک جو نان لیجسلیٹو ایجنڈا آئٹم لیجسلیٹو بزنس جمع ہوا ہے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ اپوزیشن کی سائڈ سے, اس کے اوپر پیش رفت جو ہے وہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو.